نہ تو سلمان یہ بنے گا، ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ اچھا لگے سبحان اللہ بولو۔ شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ انشاءاللہ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، انشاءاللہ مرنے کے بعد اٹھائیں، مرنے کے بعد قرآن پڑھائیں۔ مولوی صاحب بات صحیح، مرے کے بعد قرآن کھانی ہے تو ہم سب کو بولنا، مرے کے بعد قرآن کھانی ہے۔ میں آپ کے سامنے 7 باتیں بہت تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، میرا وقت ہونے والا ہے، 7 باتیں بہت تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سایہ میں رہیں گے، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ ان سایہ میں سے 7 آدمی رہیں گے، وہ 7 آدمی کا تذکرہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نبی کے حوالے سے انشاءاللہ۔ ان 7 میں سے کسی ایک کو ہم لوگ کو بن کر دکھانا ہے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی تاجدار بدعا محمد رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی ضرور بن جانا، قیامت کے دن پرسان حال ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں۔ دنیا میں بہت سارے دوست ملیں گے، ہمدرد ملیں گے، بہت سارے لوگ ملیں گے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھو قیامت کا وہ مرحلہ ہوگا اپنا بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، اپنی بچی بھی کام نہیں آئے گی، جس کے ساتھ آپ نے 60 سال کی زندگی گزاری وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیو اگر کام آئے گا تو آپ کا عمل کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی میں سے ایک آدمی بن کر آنا۔ اول نمبر پر میرے بھائیو آپ کو نبی کے حوالے سے دینے جا رہا ہوں، یہ پیغام لے کر جانا اور پیغام گھروں میں بتا کر جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان العادل، تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو یاد رکھو ایسا انسان بننا، کم سے کم انصاف پرور انسان بننا، انصاف پرور بادشاہ بن جانا، انصاف پرور مکھیا بننا، انصاف پرور سمیتی بن جانا، انصاف پرور ذمہ دار بننا۔ یاد رکھو اگر وہ آدمی جو انصاف کرنے والا ہوگا میرے بھائیوں میرے ساتھیوں میرے عزیزوں یاد رکھو قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے سایہ میں رہے گا، انصاف پرور آدمی، ظالم نہیں۔ اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو مکھیا بنایا ہے لوٹنے کے لیے نہیں، اللہ نے آپ کو ممبر بنایا ہے قوم کو لوٹنے کے لیے نہیں، اللہ نے آپ کو سمیتی بنایا ہے قوم کو لوٹنے کے لیے نہیں، اللہ نے آپ کو سرپنچ بنایا ہے انصاف کرنے والا بنایا ہے۔ لیکن آپ اگر 1000 کے چکر میں ممبر صاحب، 1000 کے چکر میں مکھیا صاحب، 1000 کے چکر میں سمیتی صاحب اگر آپ ادھر سے ادھر ٹرک جاؤ گے قیامت کے دن آپ بھی اس حال میں رہو گے جس حال میں وہ لوگ جہنمی رہیں گے۔ دنیا کے چکر میں آپ کتنے بھی کر لو میرے بھائیوں میرے ساتھیوں یاد رکھو اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، آپ طاقت کا ناجائز استعمال مت کرنا۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ عزت کو صحیح سے پیش کرنا۔ اللہ نے آپ کو ممبر بنایا ہے میرے بھائی ممبری کو صحیح استعمال کرنا۔ آج میں کھل کر بول رہا ہوں چاہے میرا کوئی بھی ویرودھی ہو یاد رکھو اگر اللہ نے آپ کو مکھیا بنایا ہے تو صحیح آپ مکھیا پنی کو استعمال کرنا۔ اللہ نے آپ کو سرپنچ بنایا ہے تو آپ اس سرپنچی کو صحیح سے استعمال کرنا۔ آج اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں میں کہہ کے جا رہا ہوں میرے بھائیوں اگر آپ انصافی کے ساتھ معاملہ کرو گے، اگر آپ نے ظالم بنو گے، اگر آپ نے مظلوم کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرو گے قیامت کے دن اللہ کے سایہ میں نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں آپ کو ایک
ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، عبرت والا واقعہ ہے۔ ایک طاقتور آدمی، بہت طاقتور آدمی، وہ اپنے آپ کو بہت ترم خواہ سمجھتا تھا، گاؤں کا پردھان سمجھتا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مچھوارا، مچھلی مارنے والا، مچھلی مار کر آ رہا تھا۔ او میرے بھائیوں، او میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھو مچھلی مارنے والا بہت دنوں کے بعد ایک بڑی مچھلی ان کو ملی۔ انہوں نے سوچا کہ آج بہت بڑی مچھلی مجھے ملی ہے، پہلے تو پوٹھی ماچھو مارتے تھے لیکن آج ہمیں سور ملا ہے، اور سور کو بیچ کر بہت اچھی تعداد میں مجھے پیسے ملیں گے، اور گھر جا کر بچوں کو آج میں گوشت بھی کھلاؤں گا، آج میں فروٹ بھی کھلاؤں گا۔ وہ بچہ، وہ بیچارہ، وہ مچھلی لٹکائے ہوئے بازاروں کی طرف، ڈگروا کی طرف، چوک کی طرف وہ جا رہا تھا۔ راستہ میں وہ ڈاکو آیا، کہا تو مجھے جانتا نہیں، میں فلانا گاؤں کا بہت بڑا پردھان ہوں، میری طاقت کو جانتا نہیں، فلانا گاؤں کا میں بہت بڑا ممبر ہوں، فلانا گاؤں کا سرپنچ ہوں، فلانا گاؤں کا مکھیا ہوں، اور میں ڈاکو ہوں، تو مجھے فری میں دے گا یا نہیں؟ اور یاد رکھو، اگر آپ ظلم کرو گے یہ معاملہ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں اللہ نے آپ کو طاقت دی کہ آپ نے مارکیٹ کو رکوایا، اللہ نے آپ کو طاقت دی آپ نے چوکوں کو رکوایا، آپ نے غریبوں کو پریشان کیا۔ یاد رکھو آپ کے ساتھ بہت برا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ اس نے کہا آج مجھے تو مچھلی دے دے۔ اس اللہ والے نے، میرے بھائیوں، اس بندہ نے، بندے خدا نے مچھلی دے دی۔ جاؤ لے کر جاؤ۔ ڈر گیا، پیسہ تو دے دو۔ پیسہ ویسا نہیں ملے گا، یہ ہمارا جانے شانے بابو، میں بہت بڑا ڈاکو چھی۔ بیچارہ ڈرا، مچھلی تو دے دی، لیکن دل سے آہ نکلی تھی، اے میرے خدا، آج یہ بندہ مجھ سے مچھلی چھین کر لے کر جا رہا ہے، میرے بچے بھی بلٹ جائیں گے، کھانے میں گھر میں کچھ نہیں کہ بچہ کیا کھائے، بیوی بھی بھوکی رہے گی، بچے بھی بھوکے رہیں گے۔ ایک میں نے مچھلی ماری، لیکن یہ ظالم آدمی آج مچھلی لے کر چھین کر جا رہا ہے۔ یا اللہ جب تک یہ بندہ خدا، یا اللہ جب تک یہ بندہ جو اکڑ کر چل رہا اپنی طاقت کے بلبوتے میں آج چھین کر لے کر گیا، جب تک یہ بندہ میرے سامنے آنا چاہے تب تک وہ معافی نہ مانگ لے، تب تک یا اللہ اسے موت نہیں دینا۔ یاد رکھو، ظالم ظلم تو کرتے رہو گے، لیکن یاد رکھو جب بھی مظلوم کی آہ نکلے گی عرش الہی کو ٹکٹکاتی ہے اور کھٹکھٹاتی ہے۔ اللہ نے قبول کیا۔ وہ آدمی مست ہوتے ہوئے بازاروں سے، چوکوں سے اپنے گاؤں کی طرف رواں دواں ہوا۔ جیسے ہی مچھلی کو پکڑ کے اپنی بیوی کو، اہلیہ کو دینے لگا، فوراً مچھلی نے ٹانکیں ماری، ٹنک ماری اور چبھایا۔ درد شروع ہوا، پریشان ہو گیا، مچھلی وہیں پر پھینک دیا۔ درد شروع ہے، جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس گیا، دوائی دی، کچھ بھی نہیں ہوا، درد بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ پھر گیا کہ بھیا ہم راس نہ ہے تو ڈگروا چلو جا اینول صاحب کے پاس گئے۔ اینول نے کہا بھیا ایک کاٹے پر تھن انگلی کو، بیچارے نے انگلی کٹوائی، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، پھر کہا کہ اب مجھ سے نہیں ہونے، آپ پورنیہ جاؤ۔ پورنیہ جانے کے بعد پورنیہ کے ڈاکٹروں نے کہا بھائی اس سے بھی ٹھیک نہیں ہونے کا، اب اس کو پہنچا تک کٹاؤ۔ ایک مچھلی کے چکر میں انگلی کٹی، پہنچا تک کٹنے جا رہا ہے، لیکن بندہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، کیونکہ وہاں مظلوم کی بددعا اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، غور سے سنو۔ اس نے کہا بھائی میری پریشانی کسی طرح دور کر دے، چاہے جتنے رقم لے لو، جتنے پیسے لے لو۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ ٹھیک نہیں ہوگے، آپ کو پوچا کٹوانا ہوگا۔ پوچا بھی کٹوا لی، پھر ٹھیک نہیں ہوئے، پھر کہا کہ آپ کو کانیا سمیت کٹانا ہوگا۔ کانیا سمیت کٹا لی، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ پریشان ہے، تمام ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں لیکن پریشان ہے، ہوا تو ہوا کیا؟
ایک دن بیٹھا ہوا وہ بندہ ہاتھ پکڑ کر کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، کنارے پر بیٹھا ہوا تھا. کوئی اللہ والا کو گزر ہوا کہ بھائی تو روتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ میرے بھائیو میرے ساتھیو، اس نے کہا کہ کیا بتاؤں حضرت، کیا بتاؤں، ہم نے ایسے ایسے معاملہ کیا تھا، شاید اسی کی بد دعا لگی. کہا اسی کی بد دعا لگی، جاؤ فلانے چوک میں اگر وہ بازاروں میں اعلان کر دو، جہاں بھی مل جائے اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے مل جاؤ اور اس سے معافی تلافی کر لو. اگر آپ زندگی چاہتے ہو تو اس سے معافی تلافی کر لو. وہ بندہ دوڑتا ہوا بازاروں میں روتا ہوا بلکتا ہوا آواز لگاتا ہوا کہ میں نے ظلم کیا تھا، آج مجھے معاف کر دے. فلانا سب آدمی کو پتا تھا کہ اس بندے نے ظلم کیا تھا. میرے بھائی اس کے سامنے جا کے دھڑام سے گرا. وہ بنوا مچھلی بیچ رہا تھا. کہا ہوا کیا میں وہی آدمی ہوں جو آپ کے ساتھ میں نے ظلم کیا تھا، مچھلی لے کر بھاگا تھا. آج میری حالت یہ ہے، یہ ہاتھ کٹ چکی ہے لیکن میں پریشان اب تک ہوں. اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون مجھے معاف کرے گا؟ تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تو معاف کر دے گا تو خدا بھی معاف کر دے گا. یہ حقوق ہے اللہ والے، تو معاف کر دے، معاف کر دے ورنہ میری زندگی خراب ہو جائے گی، میری زندگی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، تو معاف کر دے. اس نے سوچا کہ میں اللہ سے اس وقت جو بولا تھا دل میں کہ جب تک یہ بندہ میرے پاس آ نہ جائے اسے موت نہیں دینا، شاید اللہ نے میری دعا قبول کی. میرے بھائی اس وقت انہوں نے معاف کیا، تب وہ بندہ ٹھیک ہوا. اس لیے نوجوانوں، اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ طاقت کا استعمال صحیح کرنا. آپ اگر طاقت کا استعمال غلط کرو گے اللہ آپ کا انصاف کر دے گا. میرے بھائیوں یہ مت سوچو کہ 10 بیگھے میرے زمین ہے اور فلانا آدمی سیٹ میں ہوں اور میں فلانا مکھیا سے تعلق رکھتا ہوں، میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. لیکن یاد رکھو تمہارے اوپر بھی بیٹھنے والی ذات اللہ کی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ممبر مکھیا نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی سمیتی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی سی ایم پی ایم کوئی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو اس خدا کو راضی کر لو گے، سب کو راضی کر لو گے. اگر وہ ناراض ہے یاد رکھو دنیا کا کوئی کام آپ کو آنے والا نہیں، اس لیے اسے راضی کرو گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ کریں گے. کرو تم عبادت صدا اپنے رب کی، کرو تم عبادت صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. کرو تم عبادت صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی. ملے گی 2 گز زمین ملے گی، ملے گی 2 گز زمین ملے گی. ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان، اس نوجوان کماتا کھاتا کچھ بھی نہیں، کچھ کماتا نہیں تھا. گھروں میں خالی بیٹھی رہے، بیٹھ کے خالی کھاتا تھا. باپ کو ایک دن غصہ آیا، خالی ہی بیٹا جیسے میں بیٹھی خالی کھائے بازاروں سے لی. اب ایک بات وہ کھانا بیٹھی کھینچ لے. بیٹا یہ کوئی کنے کرے سکتے کماوے چھے نا، دنیا آدمی دلی پنجاب کماوے چھے تے کنن کماوے چھے، خالی بیٹھی دکھائے چھے. وہ تھوڑا بدھو سے تھا نوجوان، پتہ نہیں کیسا پاگل نوجوان ہوگا. وہ سوچل کی ہمار لگے بیٹھی کھینچی نہیں، یا لگ بابا بولی کیسے کھڑا ہوا. باپ تو سو کہہ دیا. دوسرا دن بازار گیا، جب مغرب کو بتیا بے لگی، اب وہ میاں کل کی میاں پلیٹوں دے کھڑا کھا رہا ہے. کھڑا باپ علی، ارے بابو